اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تعودون۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 28 اور 29۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب بھی وہ کوئی کرتے برا کام، بے حیائی کا کام، قالوا وجدنا علیہا آباءنا، کہتے وجدنا ہم نے پایا ہے، علیہا اس کام پر، آباءنا اپنے آبا و اجداد کو۔ مشرکین مکہ نے بہت سے ایسے معاملات دین میں داخل کر دیے تھے جو دین ابراہیمی میں نہیں تھے۔ ان کا دعویٰ تو یہ تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر قائم ہیں، اس لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دین کی طرف دعوت دی تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی نیا دین لے آیا ہے، نئی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، ہم تو اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ لیکن حقیقت یہ تھا کہ انہوں نے اس کا حلیہ بالکل ہی بگاڑ دیا تھا، اور انہی باتوں میں سے جو انہوں نے تبدیلیاں کر دی تھیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، کہ جب بھی کوئی وہ بے حیائی کا کام کرتے، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، تو وہ کہتے کہ ہمارے آبا و اجداد سے یہ کام چلا آ رہا ہے۔ اور ساتھ پھر اگلی بات کیا کہتے، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ تو حالانکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کسی ایسی بات کا حکم نہیں دیتا جو غلط ہو، لیکن یہ دعویٰ بھی کر دیتے ساتھ ساتھ کہ یہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی بات اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایسی بات جو اللہ نے نہ کی ہو۔ اس لیے جس طرح ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی قرآن میں لکھا ہے، اور وہ بات قرآن میں نہ ہو، کیونکہ قرآن تو سارا اللہ کی جانب سے ہے، تو اس لیے یہ بات کرتے ہوئے انسان کو انتہائی احتیاط والا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ جو شخص جان بوجھ کر میرے بارے میں بھی جھوٹ بولے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس لیے یہ احتیاط کرنی چاہیے کوئی بھی بات کرتے ہوئے، اور پھر ایسے برے کام کی نسبت یہ اللہ کی طرف منسوب کر دینا۔ اور ان کی یہ برائی تھی کیا کہ یہ لوگ برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، اس طرح کی نظریں مان لیا کرتے تھے، منتیں مان لیا کرتے تھے، اور شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی کہ دیکھو اگر تم نے اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے تو پھر بالکل پاکیزہ لباس ہونا چاہیے، اور پاکیزہ بھی ایسا کہ یا تو بالکل نیا صاف ہو، نیا ہو، یا پھر ایسا لباس کہ جسے پہن کر تم سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو۔ بظاہر یہ خیال بڑا اچھا تھا۔ اب کسی کے پاس نیا لباس نہیں ہے، یا اس نے کوئی لباس پہنا ہوا ہے اور اس سے پہلے اس نے کوئی گناہ کر لیا تھا، تو اب کیا ہے کہ اس لباس کے ساتھ تم اب طواف نہیں کر سکتے، لہٰذا مرد بھی دن کو برہنہ ہو کر طواف کر رہے ہوتے تھے، خواتین بھی رات کے ٹائم برہنہ ہو کر طواف کر رہی ہوتی تھیں، تو اور یہ کہتے بھی یہی تھے کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں، ہم اللہ کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بری ہے ان کاموں سے، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں قل، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یأمر، نہیں حکم دیتے، بالفحشاء، بے حیائی کا۔ اتقولون علی اللہ، کیا تم کہتے ہو اللہ کے بارے میں، ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ قل، کہہ دیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امر ربی بالقسط، کہ حکم دیا ہے میرے رب نے مجھے، بالقسط، انصاف کا، صراط مستقیم کا، مجھے تو حکم یہ ملا ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، دوسرا حکم یہ ہے وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ، کہ تم سیدھا رکھو اپنے چہروں کو، عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، ہر عبادت کے وقت، بعض نے کہا عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، ہر سجدے کے وقت، یعنی سجدہ کرتے ہوئے اپنے کو سیدھا رکھو۔ اب سجدہ رکھ کرتے ہوئے پہلی بات تو یہ ہے کہ سجدہ اس طریقے سے کیا جائے جس طرح سنت طریقہ ہے، کہ جو ہماری کہنیاں ہیں وہ زمین سے اٹھی ہونی چاہیے، اسی طرح ہماری کہنیاں ہمارے پہلوؤں سے الگ ہونی چاہیے، ہماری جو رانیں ہیں وہ ہمارے پیٹ سے علیحدہ ہونی چاہیے، جس طرح اللہ کے پیغمبر سجدہ کرتے تھے، اس کی بہت سی تفاصیل احادیث رسول میں موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، سجدہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص بھی شامل ہونا چاہیے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور بلاؤ اسی کو خالص کرتے ہوئے اس کے دین کو، یعنی اللہ ہی کو پکارو، وہی تمہاری پکار کو سننے والا ہے۔ کما بدأکم، جس طرح تمہاری ابتدا ہوئی تھی، تعودون، اسی طرح تم دوبارہ لوٹائے جاؤ گے۔ اور اس آخری جز سے اشارہ ہے انسان کے عقیدہ آخرت کے حوالے سے، کیونکہ مشرکین مکہ میں سے
ایک ان کی عادت یہ بھی تھی کہ اللہ کو ماننے کے باوجود بھی کئی لوگ ان میں سے آخرت کو نہیں مانتے تھے، اس لیے ایک شخص نے جو بوسیدہ سی ایک ہڈی تھی وہ اٹھا کر لایا اللہ کے پیغمبر کے پاس اور اسے مسلنا شروع کر دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو ان بوسیدہ ہڈیوں کو پیدا کرے، یہ تو بالکل ہی بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس اللہ نے تم کو پہلی بار تخلیق کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی تم کو تخلیق کرنے پر قادر ہے۔ تو جس طرح اللہ نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔